ایک ویران سنسان ریگستانی میدان، گرد اڑتی ہے، ریت کے طوفان چل رہے ہیں، زمینی سطح پر پرانی ٹوٹی ہوئی عمارتوں کے آثار، اونچے ستونوں کے کھنڈرات، اور دور افق پر ایک قدیم شہر کے اجڑے ہوئے در و دیوار۔ آسمان پر گہرے بادل ہیں اور ایک ہلکی پر ہیبت روشنی گپ اندھیرے میں سے جھانک رہی ہے۔ درمیان میں ایک نخلستان جیسا ٹکڑا، جہاں ایک بزرگ شخص ایک نوجوان سے بات کر رہا ہے، اور پس منظر میں پوری کہانی کی جھلکیاں ابھرتی جاتی ہیں، جیسے کہ خوابوں کا ایک دھندلا فلمی منظر۔ منر بزرگ، ہاتھ میں ایک چھڑی، آنکھوں میں درد اور علم کی چمک۔ بیٹا، تم جانتے ہو یہ جگہ کیا ہے؟ یہ وہی مقام ہے جہاں قوم عاد کبھی آباد تھی، بڑی شان و شوکت، بڑے محال، ستونوں والے گھر، آسمان کو چھوتی عمارتیں، یمن سے شمالی عرب تک ان کی حکومت تھی۔ وہ سب کچھ تھا جو دنیا چاہتی ہے، طاقت، دولت اور فخر۔ نوجوان حیران، لیکن دادا جان، اب یہاں کچھ بھی نہیں، صرف ریت۔ خنک ہوا اور سناٹا۔ وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ عظمت کہاں گئی؟ بزرگ آہ بھرتے ہوئے، بس یہی تو انجام ہے ان قوموں کا جو اللہ کے حکم کو بھول گئی۔ عاد قوم کو اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے ہدایت دی، وہ ان کے اپنے تھے، ان کے درمیان پیدا ہوئے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ غرور چھوڑ دو، ناپ تول میں انصاف کرو، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ منظر تبدیل ہوتا ہے، ایک شاندار شہر، اونچی عمارتیں، تیز لباسوں میں لوگ، ساز و سرود اور شرک کے بت۔ درمیان میں حضرت ہود تنہا کھڑے، نہایت سنجیدہ اور درد مند۔ حضرت ہود زور سے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اللہ کی طرف رجوع کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں جب تمہاری طاقت خاک ہو جائے گی۔ قوم عاد کے سردار کہکہا لگا کر، کیا تم ہمیں ڈراتے ہو؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ دیکھو ہمارے محل، دیکھو ہمارے ہتھیار، تم ایک معمولی انسان ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آسمان پر بادل گرجتے ہیں، حضرت ہود کا چہرہ فکر مند ہوتا ہے۔ بزرگ منظر واپس نخلستان میں، پھر اللہ نے انہیں ڈھیل دی مگر وہ بگڑتے گئے۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی، قحط آیا مگر وہ توبہ کی بجائے اور گمراہ ہو گئے۔ تب اللہ نے آسمان پر ایک بادل بھیجا، وہ سمجھے بارش آ رہی ہے۔ نوجوان نرم آواز میں، پھر کیا ہوا دادا جان؟ بزرگ ریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہی تو ہوا بیٹا، وہ بادل رحمت نہیں، عذاب کا بادل تھا۔ 7 راتیں 8 دن تیز طوفانی آندھی چلی۔ وہ آندھی ایسی تھی جو پہاڑوں کو اڑا دے، درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دے، محلوں کو زمین بوس کر دے۔ ان کے طاقتور مرد ریت کی مانند اڑ گئے۔ منظر بدلتا ہے، تیز آندھی، چیخ و پکار، محل گرتے ہیں، عورتیں بچوں کو چھپا رہی ہیں، مگر ہر چیز ریت میں بدل رہی ہے۔ حضرت ہود ایک محفوظ مقام پر اللہ کی پناہ میں